بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو، یہ گفتگو وہابی دیوبندی قاسمی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے جناب مولوی قاسم ننوتوی صاحب، اور ان کی بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس کے حوالہ سے ہوگی۔ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب کی تکفیر، قاسم ننوتوی صاحب کی بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس کی عبارات کی بنا پر سنی علماء، مشائخ، اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت سے قبل فرما چکے تھے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس عنوان پر موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات جب اپنے اکابرین کے سیاہ کارناموں کو چھپانے میں ناکام ہوتے ہیں، کفریہ گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، ننوتوی صاحب کے سر سے کفر اٹھانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر یہ پروپگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا، ان سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، مفتیان کرام تھے، انہیں تو تحذیر الناس کے اندر کوئی کفریہ عبارت نظر نہیں آئی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی رد نہیں کیا ننوتوی صاحب کا۔ یہ مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کا نعوذ باللہ شوق تکفیر تھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے تحذیر الناس پر اعتراض کر کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں عوام میں، اور اپنی کتب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ خالد محمود کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، گھومن اور ساجد خان کوڈو اور دوسرے حضرات یہ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت پر الزام لگاتے ہیں۔ تو ضروری سمجھا کہ جہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا جواب دے دیا جائے، اور وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی خدمت میں، دیوبندی عوام کی خدمت میں اور سنی عوام کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں کہ یہ تمہارا الزام ہے، افسانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے قبل سنی علماء چاہے رامپور کے ہوں، دہلی کے ہوں، وہ بدایوں کے ہوں، قاسم ننوتوی کی تکفیر تحذیر الناس کی بنا پر فرما چکے تھے۔ اعتراضات سنی علماء نے کیے، تحذیر الناس کا رد فرما چکے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے حوالہ سے یہ عرض کر دوں، دوران طالب علمی ان کو بڑا بننے کا شوق تھا۔ قصص الاکابر آپ اٹھائیں، مولوی اشرف علی تھانوی، دہلی کے اندر جب یہ دونوں پڑھا کرتے تھے، دونوں عاشق اور معشوق، مولوی قاسم ننوتوی اور رشید احمد گنگوہی، جب یہ اکابرین بزرگان دین کی عزت کو دیکھتے، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، جوتیاں اٹھاتے ہیں، تو یہ اندر اندر سے ہی مرے جا رہے ہوتے تھے کہ یہ حضرات بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا علم بھی پرانا ہو گیا ہے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ تو ان میں سے ایک یہ کہتا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو مرنے دو، پھر آپ یا میں ہوں گے، یعنی قاسم ننوتوی اور رشید گنگوہی۔ تو بچپن میں جب یہ پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ ہم نے کچھ بننا ہے، ہم نے بڑے ہو کر کچھ اس طرح کی کھچے مارنی ہیں، چولیاں مارنی ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہم عوام کے اندر مشہور ہو جائیں۔ تو یہ وہ ذوق تھا، شوق تھا کہ جو بڑے ہو کر ان دونوں حضرات نے پورا کیا۔
پھر ہوتا یوں ہے 1857 کے بعد 1857 میں یہ حضرات تو انگریز کی حمایت میں لڑتے رہے. میں اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ حوالہ جات وہ ہیں کہ ان کی جانب میں اشارہ کروں گا کتاب کا نام لے کر. آپ تذکرۃ الرشید اٹھائیں، سوانح قاسمی اٹھائیں، وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرات اپنی سرکار کی حمایت میں لڑتے رہے، اپنی سرکار کے مخالف نہیں تھے. قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی اور ان کا پورا یہ ٹولہ یہ انگریز کے ہتھے چڑھتے ہیں. انگریز جیسے اسماعیل دہلوی سے غلغلہ نامی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اسماعیل دہلوی سے اس نے تقویت الایمان نامی کتاب لکھوائی، ایسے ہی قاسم ننوتوی صاحب سے انگریز نے کتابیں لکھوائیں. اور یہ تحذیر الناس اسی بات کا نتیجہ ہے. قاسم ننوتوی صاحب جب انگریز کے ہتھے چڑھتے ہیں اور تحذیر الناس لکھتے ہیں، جب یہ تحذیر الناس منظر عام پر آتی ہے تو قاسم ننوتوی صاحب کی اس کتاب کے آنے کے ساتھ ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، بحث و مباحثے مناظرے شروع ہو جاتے ہیں. نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب کی حیات میں، زندگی میں قاسم ننوتوی صاحب کی تکفیر کی جانے لگی. تکفیریں تک قاسم ننوتوی صاحب کی ہوئیں. یہ تحذیر الناس لکھنے کے ساتھ قاسم ننوتوی صاحب کی حیات میں. یہاں اب یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری حنفی علیہ رحمت، آپ نے تو حسام الحرمین لکھی ہے 1905 میں. قاسم ننوتوی صاحب کا انتقال ہوتا ہے، یہ مر کر مٹی ہو جاتے ہیں 1397 سن ہجری، یہ سال بنتا ہے غالباً. تو قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے 22-23 سال بعد جا کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت حسام الحرمین لکھتے ہیں. اور قاسم ننوتوی صاحب کی تکفیریں، بحث مباحثے مناظرے قاسم ننوتوی صاحب کی زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ الزام لگانا، بہتان بازی سے کام لینا، پروپگنڈا کرنا اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت کے خلاف، یہ افسانے کے سوا، جھوٹ کے سوا، دجل کے سوا کچھ نہیں ہے. سامعین و ناظرین، اب ذرا یہ حوالہ جات آپ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے حوالہ اس بات پر کہ قاسم ننوتوی صاحب یہ انگریز کی حمایت میں کام کرتے رہے، انگریز کے زیر نگرانی یہ رہے. یہ میرے پاس افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی صفحہ نمبر 307 پر ہے. لیکن اتفاق سے دونوں درسگاہوں کے ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے. یہ عبارت ایک بار پھر آپ سماعت فرما لیں. لیکن اتفاق سے دونوں درسگاہوں کے ارباب اہتمام اور اصحاب اختیار سرکار پرست تھے. دونوں درسگاہوں مطلب ایک مدرسہ دیوبند اور دوسری علی گڑھ یونیورسٹی، یہ دونوں درسگاہیں، ان کے جو ارباب اہتمام تھے اور اصحاب اختیار تھے، دونوں سرکار پرست تھے. آگے پھر قاسم ننوتوی صاحب کے جو بیٹے تھے حافظ احمد صاحب، ان کے حوالہ سے ان کی انگریز نوازی. ظاہر ہے قاسم ننوتوی کا جو بیٹا ہے مدرسہ دیوبند کا محتمم رہا، وہ اپنے ابے کے خلاف تو نہیں جا سکتا. خود وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اصول لکھتے ہیں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے. تو حافظ احمد کو بھی زیادہ علم ہے ان دیوبندیوں سے جو یہ شور کرتے ہیں کہ جی حضرت نے تو 1857 میں انگریز کی توپوں کو تباہ کر دیا تھا، فنا کر دیا تھا. اگر کوئی ایک وٹا جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اگر وہ ویسے پھینک دے تو یہ حضرات اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ جو وٹا پھینکنا ہے نا، وہ پتھر پھینکنا، ایک چھوٹی سی کنکری پھینکنا، یہ جہاد کے آغاز کا سبب بن گئی، یہ فتح کا سبب بن گئی. جی کیا کہنے، وہ تو انگریز کی سلطنت کو جناب والا اسے ایک وٹے نے جو ہے وہ تہ نیس کر دیا،
تباہ برباد کر دیا۔ تو یہ حضرات اس طرح مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ ذرا سنیں آپ، قاسم نانوتوی کے بیٹے کی انگریز نوازی۔ حافظ محمد احمد جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، شمس العلماء کا خطاب قبول کرتے ہیں اور انگریزی حکومت کی طرف سے ان کے لیے 250 روپیہ ماہانہ بطور وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں گورنر یو پی دارالعلوم میں گیا۔ یہ حافظ احمد قاسم نانوتوی کا بیٹا، ایک تو شمس العلماء کا خطاب۔ خود دیوبندی لکھتے ہیں کہ جو انگریز کے تحت کام کرتے تھے تو انگریز بدلے میں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر بات لکھی ہے۔ یہاں پر حافظ احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ نہ صرف شمس العلماء کا خطاب ملا بلکہ 250 روپیہ ماہانہ وظیفہ یہ حافظ احمد انگریز سے لیا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو، عثمانی خاندان ہو گیا، ان کو بڑے بڑے مناصب پر فیض کروایا۔ تو یہ انگریز کے تحت کام کرتے رہے، انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز نے ان سے کام لیا۔ یہ حقائق مجبوراً ہمیں کھولنے پڑ رہے ہیں تاکہ عوام حقیقت سمجھ سکے، عوام کو پتہ چلے۔ اس کے بعد ذرا اب آ جائیں قاسم نانوتوی کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حضرات اپنے دھرم، اپنے مسلک میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی کے حکم پر مولوی انور شاہ کشمیری نے ایک تقریر کی تھی۔ اس کی ایک عبارت، ایک اقتباس یہاں پر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 147۔ ہم نے عقائد میں امام تسلیم کیا ہے حضرت مولانا نانوتوی کو، اور فروع میں امام تسلیم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیت ان دونوں حضرات میں منحصر ہے، عقائد میں، اصول میں قاسم نانوتوی، فروع کے اندر مولوی رشید احمد گنگوہی۔ یہاں اشارہ کر دوں کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے حضرت سید عابد حسین، یہ 11ویں شریف بھی مناتے تھے، میلاد شریف بھی کرتے تھے، سنی عقائد کی حامل شخصیت تھے، یہ مدرسہ دیوبند کے بانی تھے۔ جب افتتاح ہوا مدرسہ دیوبند کا، سنگ بنیاد رکھا گیا، تو نانوتوی صاحب اس وقت دیوبند شہر میں ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی ملی بھگت سے قاسم نانوتوی کو بانی مشہور کر دیا، حاجی سید عابد حسین رحمہ اللہ کو ایک طرف کر دیا، مدرسہ دیوبند پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ انوار الحسن شیرک کوٹی نے یہ بات لکھی ہے کہ حاجی عابد حسین صاحب کو کیوں ہٹایا، اس لیے کہ وہ عالم دین نہیں تھے، اصل بات یہ تھی کہ ان کے عقائد و نظریات کچھ اور تھے۔ تو مدرسہ دیوبند میں جو پڑھنے والے ہیں انہیں کوئی ایسی شخصیت بھی دینی تھی کہ بعد میں اس شخصیت کے پیچھے چلا جا سکے۔ تو اس وقت ان کو جو شخصیت نظر آئیں وہ جناب قاسم نانوتوی صاحب تھے۔ تو اس لیے حاجی سید عابد حسین صاحب کو ہٹا دیا، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو بانی لکھنا شروع کر دیا اور مشہور کر دیا۔ بانی وہ نہیں ہے۔ جب سنگ بنیاد رکھا گیا، افتتاح ہوا، تو نانوتوی صاحب اس مجلس میں کیا، اس شہر میں بھی نہیں تھے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہاں یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی، ان دونوں شخصیات میں دیوبندیت منحصر ہے۔ جو ان سے ہٹ جائے، اختلاف کر لے، وہ دیوبندی ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 147 المحنت۔ یہاں سے آپ کو نانوتوی صاحب کی اہمیت دیوبند دھرم میں معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ حضرات نانوتوی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ پیش کرنے کا مقصد آخر میں ایک حوالہ پیش کرنا ہے کہ کس طرح دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی صاحب کی جو یہ خیالات ہیں یا کھچے ہیں، یہ چولیاں ہیں، آراء ہے نانوتوی صاحب کی، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ آخر میں حوالہ جات پیش کروں گا۔ ذرا اب آ جائیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی جو تکفیر علماء نے کی۔ حوالہ جات فقیر پیش کرنے لگا ہے۔ یہ میرے پاس مطالعہ بریلویت، جلد اس کی 3 ہے، اسلامک اکیڈمی،
صفحہ نمبر 362 اور 363، یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی جو تحقیق ہے اس حوالہ سے کلام کر رہا ہے ڈاکٹر خالد محمود۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ بندہ ہے، ایک صفحے پہ کچھ لکھتا ہے، دوسرے صفحے پہ کچھ لکھتا ہے، اپنی پہلے والی بات کی اگلے صفحے پہ خود ہی تردید کر دیتا ہے۔ لکھتا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی بعض نادر تحقیقات اور علمی تحقیقات بعض علماء کو پسند نہ آئیں، یا انہوں نے بعض روایات کو کمزور جانا اور نہ چاہا کہ ان سے استدلال کیا جائے، تو انہوں نے حضرت کے خلاف ایک رسالہ ابطال اغلاط قاسمیہ لکھا جو 1300 سن ہجری میں بمبئی کے ایک مطبع سے شائع ہوا۔ مولانا ارشاد حسین رامپوری اور مولانا فضل رسول بدایونی کے جانشین مولانا عبد القادر بدایونی کے بھی اس پر دستخط ہیں۔ یہ اب صفحہ نمبر 362 363، بعض نادر تحقیقات کیا ہیں؟ وہی تحذیر الناس کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، یہ جو نادر تحقیق ہے، اور اس کو جو ایک اجماعی قطعی معنی ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، نانوتوی صاحب کی یہ نادر تحقیق ہے، اجماع کے خلاف ہے۔ خود دیوبندیوں کے مطابق جو کفر ہے، خالد محمود صاحب کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ چھپانے کی کوشش میں ہیں۔ نادر تحقیقات اور علمی تحقیقات بعض علماء کو پسند نہ آئیں، انہوں نے بعض روایات کو کمزور جانا اور نہ چاہا کہ ان سے استدلال کیا جائے، تو ایک رسالہ لکھا اغلاط قاسمیہ، یہ 1300 سن ہجری میں۔ نانوتوی صاحب دنیا سے جا رہے ہیں 1297 اور 1300 میں یہ رسالہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، تو 3 سال کے بعد یہ رسالہ لکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء مشائخ کے دستخط ہیں اس رسالہ کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت، یہ تو 1320 کے بعد جا کے آپ نے حسام الحرمین لکھی ہے، 1905 میں آپ نے حسام الحرمین لکھی، تو یہ 3 سال کے بعد رسالہ لکھا گیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے کسی صاحب نے مولانا محمد قاسم پر فتوی کفر نہیں دیا، نہ انہیں ختم نبوت کا منکر کہا، لے دے کے بعض عبارات سے لزوم ثابت کیا۔ لزوم کفر، یہ بڑا ماہر تھا، الفاظ اس طرح کے استعمال کرتا ہے کہ اپنا کام بھی چلا سکے، اپنے اکابرین کا دفاع بھی ہو جائے اور عوام کو پتہ بھی نہ چلے۔ لزوم کفر یہ خود تسلیم کرتا ہے خالد محمود، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا اور اعتراض کیا، رد کیا، یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کا دجل ہے، ان کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ایک حوالہ مطالعہ بریلویت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362 اور 363۔ اس کے بعد مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح پر سب سے معتبر مستند کتاب سوانح قاسمی، مولوی مناظر احسن گیلانی، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 370۔ نیز اسی زمانہ میں تحذیر الناس نامی رسالہ کے بعض دعاوی کی وجہ سے بعض مولویوں کی طرف سے خود سیدنا الامام الکبیر پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا۔ تحذیر الناس نامی رسالہ کے بعض دعاوی کی وجہ سے، جو کھچے ہیں، چولیاں ہیں نانوتوی صاحب کی، بعض مولویوں کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ جو اعتراض کرنے والے علماء تھے، مشائخ تھے، مفتیان کرام تھے، نانوتوی صاحب اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں میں آگے حوالہ پیش کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ان کے مخالف تھے، رد کیا تحذیر الناس کا، نانوتوی کا رد کیا، فتوے لگاتے رہے، طعن و تشنیع کا سلسلہ رہا، تو اس وجہ سے اب
یہ لکھ دیا بعض مولویوں کی وجہ سے۔ خیر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نانوتوی صاحب کی حیات میں تحذیر الناس نامی کتاب یہ جھگڑے کا سبب بنی، فساد کا سبب بنی۔ مولویوں کی طرف سے نانوتوی صاحب پر طعن و تشنیع کا سلسلہ ظاہر ہے، انہوں نے کوئی گالیاں تو نہیں نکالی تھیں، انہوں نے رد ہی کیا تھا نانوتوی صاحب نے جو دعوے کیے تھے، جو چولیاں ماری تھی تحذیر الناس کے اندر، جو کفر بکے تھے ان کا رد ہی تھا۔ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا۔ صفحہ نمبر 370 جلد 1 سوانح قاسمی۔ یہ دو حوالہ جات ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ یہ میرے پاس کتاب ہے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 186۔ یہاں پر لکھتے ہیں حکایت نمبر 264، یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت 1905 میں حسام الحرمین لکھتے ہیں نانوتوی صاحب 1882 میں مرتے ہیں غالباً، تو اس کی زندگی میں تکفیریں ہو رہی تھیں۔ اس وقت جو علماء تھے یہ حضرات انہیں بھی بدعتی کہا کرتے تھے، جیسے آج ہم سنیوں کو یہ حضرات بدعتی کہتے ہیں۔ یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ان کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے بس یہ بدعتی ہو گیا، یہ مشرک ہے، یہ اہل بدعت سے ہے، یہ جہنمی ہے۔ بس تھوک کے حساب سے انہوں نے بدعت اور شرک کے فتوے لگائے۔ تو یہ نانوتوی صاحب کی حیات میں یہاں یہ اعتراف کیا گیا، تسلیم کیا گیا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اس سے اوپر والی جو لائنیں ہیں، سطریں ہیں، نانوتوی صاحب اتنے بدنام ہو گئے، یہ کتاب اتنی مشہور ہو گئی، فسادات جھگڑے مسلمانوں کے درمیان ہوئے کہ نانوتوی صاحب اپنا نام قاسم نانوتوی نہیں بتلایا کرتے تھے، بلکہ تاریخی نام خورشید حسن بتایا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 186۔ اتنے واضح حقائق کے باوجود، واضح حوالہ جات کے باوجود یہ الزام لگانا کہ یہ فتوے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری حنفی علیہ رحمت نے لگائے ہیں، یہ پروپگنڈا نہیں تو اور کیا ہے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ 3 حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے اس بنا پر کہ قاسم نانوتوی صاحب کی تکفیر قاسم نانوتوی صاحب کی حیات میں علماء فرما چکے تھے، کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ اسی طرح یہ ملفوظات ہیں تھانوی صاحب کے، جلد اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 297۔ یہاں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولانا نے تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز مولانا عبدالحی صاحب کے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، ان کے بقول وہ واضح اقرار کر رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جب مولوی نانوتوی نے تحذیر الناس نامی رسالہ لکھا، کسی نے موافقت نہیں کی ہندوستان بھر میں سوائے مولانا عبدالحی صاحب کے، اور یہ مولانا عبدالحی صاحب بھی آخر میں مخالف ہو گئے تھے، یہ بھی آخر میں مخالف ہو گئے تھے۔ کسی نے ہندوستان بھر میں نانوتوی کی حمایت نہیں کی، کوئی اس کی کھچوں اور چولیوں کا دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب
صفحہ نمبر 297۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت سے پہلے کسی نے رد نہیں کیا، تکفیر نہیں کی، اعتراضات نہیں کیے، یہ جھوٹ ہے۔ زندگی میں ہی نانوتوی صاحب کی تکفیریں رد علماء فرماتے رہے۔ یہ 4 حوالہ جات۔ اس کے علاوہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا اپنا اعترافی بیان، اقراری بیان، یہ میرے پاس حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، مولوی سیف الرحمن قاسم، صفحہ نمبر 331 اور 332۔ یاد رکھیں یہ حوالہ جات قاسم العلوم کے اندر بھی ہیں۔ یہاں پر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 331، مفتیان دہلی وغیرہ جو کچھ میری نسبت بوجہ تحذیر الناس فرماتے ہیں، تہمت ہی لگاتے ہیں۔ یہ عالمگیر شور جس میں بجز تکفیر و تضلیل قاسم گناہگار اور کچھ نہیں، یہ قاسم نانوتوی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ عالمگیر شور، عالمگیر۔ خالد محمود تو کہتا ہے جی یہ تو بریلویوں کا یہ قصہ ہے، کہانی ہے، اعلی حضرت علیہ رحمت نے یہ فتوے لگائے، اعتراض کیے۔ نانوتوی خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ عالمگیر شور مفتیان دہلی وغیرہ، علماء رامپور، علماء بدایون، وہ تو خالد محمود مطالعہ بریلویت میں نے حوالہ پیش کیا، یہاں مفتیان دہلی بجز تکفیر و تضلیل، یہاں پر تکفیر کا لفظ بھی ہے اور تضلیل کا لفظ بھی ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب اپنے حوالہ سے یہ بیان کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 331۔ اسی طرح صفحہ نمبر 332 پر یہی سیف الرحمن قاسم نقل کرتے ہیں قاسم العلوم صفحہ نمبر 308 اور 309 سے، دہلی کے اکثر علماء نے بریکٹ مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ اس نکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فتویٰ پر مہریں کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید مہریں لگوانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے نام ایک خط میں اقرار کرتے ہیں کہ دہلی کے اکثر علماء، مولوی نذیر حسین دہلوی کے علاوہ، یہ غیر مقلد مولوی تھا، اس کے علاوہ اکثر علماء اس نکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فتویٰ پر مہریں کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید علماء کے پاس مہریں لگوانے کے لیے انہوں نے وہ فتویٰ بھیجا۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب اعتراف کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، یہ جہالت ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے خلاف۔ انہوں نے دیکھا کہ اب بس کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، یہ بدنام، یہ جناب والا مشہور کر دیا جائے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے حوالہ سے کہ جی انہوں نے شوق تکفیر کو پورا کیا، ان سے پہلے تو کسی نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، رد نہیں کیا، تکفیر نہیں کی، اعتراض نہیں کیا۔ بھئی یہ کون تھے؟ علماء دہلی، علماء رامپور، علماء بدایون۔ آپ کے تھانوی کہتے ہیں کہ ہندوستان بھر میں کسی نے موافقت نہیں کی، حوالہ میں پیش کر چکا ہوں۔ تو کیا یہ علماء نہیں ہیں؟ علماء صرف مولوی رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، تھانوی، خلیل بیٹھوی، محمود الحسن، کیا یہ مولوی تھے؟ یہ مفتی تھے؟ ان کی کوئی اوقات حیثیت نہیں تھی؟ بڑے بڑے علماء مشائخ۔ آگے پھر نانوتوی کیا کہتا ہے ان حضرات کے بارے میں جو کفر کا فتویٰ دینے والے ہیں؟ خالد محمود جن کو مولوی کہتا ہے، مناظر احسن گیلانی جن کو مولوی کہتا ہے، اور تھانوی ارواح ثلاثہ کے اندر اہل بدعات سے جن کو تعبیر کرتا ہے، یہ قاسم نانوتوی ان کے حوالہ سے کیا کہتا ہے؟ یہ کیا سمجھتا ہے ان کو؟ یہ تو ذرا آپ سماعت فرمائیں، یہی صفحہ ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کیونکہ میں ان لوگوں کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں جو قاسم نانوتوی کی تکفیریں کر رہے تھے، کفر کے فتوے دے رہے تھے نانوتوی صاحب پر۔ نانوتوی صاحب قاسم العلوم صفحہ نمبر 308 اور 309
یہاں یہ کہتے ہیں، اور یہاں سیف الرحمان قاسم صفحہ نمبر 332 یہاں یہ کہتا ہے، ننوتوی کہتے ہیں کیونکہ میں ان لوگوں کو جو کفر کا فتویٰ دینے والے ہیں، تکفیریں کرنے والے ہیں، رد کرنے والے ہیں تحذیر الناس کا، ننوتوی صاحب کہتے ہیں میں ان لوگوں کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں۔ قاسم ننوتوی تو اہل ایمان کا رہنما جانے، مفتی جانے، اللہ کا ولی جانے، مشائخ میں ان کا شمار کرے، اور یہ حضرات مولوی سے تعبیر کریں، اہل بدعات سے انہیں شامل کریں، اپنے بغض کو نکالیں صرف ننوتوی کی کفریہ عبارات کے دفاع میں۔ یہ کتنی بڑی بد دیانتی ہے ان کی، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، ان کا دجل ہے۔ یہ قاسم ننوتوی صاحب صفحہ نمبر 331 332 حوالے نقل کیے سیف الرحمان قاسم، دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ یہ 6-7 حوالہ جات آپ حضرات نے سماعت فرما لیے کہ مولوی قاسم ننوتوی صاحب اعتراف کرتے ہیں ان کی زندگی میں کفر کے فتوے ان پر دیے گئے۔ اسی طرح ندائے دار العلوم، یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے زمانہ میں ہی، آپ ننوتوی کے زمانہ میں ہی یہ کتاب مارکۃ الآراء بن گئی تھی، متعدد حضرات نے اس پر اعتراضات کیے تھے۔ یہ 6-7 حوالہ جات آپ نے سماعت فرما لیے، فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات اس عنوان پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ قصص الاکابر کے اندر بھی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قاسم ننوتوی صاحب کی حیات میں علماء نے اعتراضات کیے، رد کیا تحذیر الناس کا، اور جو عبارات ہیں تحذیر الناس کی انہیں کفریہ قرار دیا اور کفر کے فتوے دیے، اور خود دیوبندی حضرات اور قاسم ننوتوی صاحب تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ فتوے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمت نے لگائے، یہ ان کا جھوٹ، دجل، فریب، دھوکہ ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ ذرا آخر میں 1-2 حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات قاسم ننوتوی صاحب کی جو آراء ہیں، کفریہ عبارات ہیں، خیالات ہیں، کھچے ہیں، چولیاں ہیں، ان سے جان چھڑانا شروع کر دی۔ جب دفاع نہیں کر سکتے، جب ان کا پروپیگنڈا یہ کام نہیں کرتا، حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر یہ ننوتوی صاحب کی عبارات سے جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت ننوتوی اور خدمات ختم نبوت، یہاں پر سیف الرحمان قاسم کہتا ہے صفحہ نمبر 23 کہ ننوتوی صاحب کی جو عبارات ہیں، آخری حد تک یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ ننوتوی صاحب کو بچایا جائے کفر کے فتووں سے۔ سیف الرحمان قاسم صاحب صفحہ نمبر اس کتاب کا 23 ہے، یہ کہتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، بڑی کوشش کرنی چاہیے، ننوتوی صاحب کو بچانے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 23 ہے اس کتاب کا۔ اسی طرح یہ میرے پاس مولانا عبید اللہ سندھی کے علوم و افکار، مولوی صوفی عبد الحمید خان سواتی، نصرت العلوم گجرانوالا مدرسے کا یہ بانی ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 143۔ میں حوالہ پہلے یہ مہند سے پیش کر چکا ہوں کہ یہ حضرات عقائد میں، اصول میں قاسم ننوتوی کو اپنے امام مانتے ہیں، فروع کے اندر رشید گنگوہی کو امام مانتے ہیں۔ دیوبندیت قاسم ننوتوی اور گنگوہی میں منحصر ہے، جو ان کی آراء سے اختلاف کرتا ہے، نہیں مانتا، ان کی تشریحات سے بہر جاتا ہے، تو وہ ان کے مطابق دیوبندی ہی نہیں ہے۔ انور شاہ کشمیری کی تقریر کا ایک اقتباس نقل کیا تھا جو انور شاہ کشمیری نے محمود الحسن کے کہنے پر تقریر کی تھی۔ اب ذرا دیکھیں دیوبندی کیسے جان چھڑا رہے ہیں قاسم ننوتوی صاحب سے۔ صفحہ نمبر 143 ہے، اور بڑے بڑے علماء مجتہدین اصحاب بصیرت کی آرائے شاذہ کو رد کر دیا گیا ہے۔ ابن حمام، ابن تیمیہ، مولانا ننوتوی اور گزشتہ ادوار کے تمام عبقری
اور نابغہ حضرات کی آراء شاذہ کو مذہب و مسلک نہیں بنایا گیا، ان آراء سے صرف علمی تحقیقی طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 143۔ یہاں مولوی نانوتوی صاحب کی جو کھچے ہیں، چولیاں ہیں، انہیں آراء شاذہ قرار دے کر رد کر دیا گیا، جبکہ مہند کا حوالہ میں پہلے اس لیے پیش کر چکا ہوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا کہ دیوبندیت قاسم نانوتوی رشید گنگوہی میں منحصر ہے۔ جو ان کو نہیں مانتا، ان کی تشریحات کو نہیں مانتا، اپنی آراء کو ان سے الگ بتلاتا ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے۔ نانوتوی کو پھر گنگوئی سے اوپر رکھا، حقیقت میں نانوتوی گنگوئی کے نیچے ہیں، لیکن انہوں نے اوپر کے درجے میں رکھا کہ عقائد اصول کے اندر نانوتوی صاحب امام ہے، فروع کے اندر گنگوئی صاحب امام ہے۔ اب یہ بیچارے اس قدر عاجز آ چکے ہیں نانوتوی کے دفاع سے کہ اب یہ جان چھڑانے پہ آ گئے، جان چھڑانا شروع کر دی کہ نانوتوی صاحب کی جو کھچے ہیں، چولیاں ہیں، انہوں نے مدرسہ دیوبند پر قبضہ تو اس لیے کیا تھا کہ آگے لوگوں کو بتائیں کہ یہ حضرت ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی آراء کو ماننا ہے، ان کی چولیوں کو، کھچوں کو ماننا ہے، ہم نے دفاع کرنا ہے۔ جب دفاع نہیں ہو سکا، اب ظاہر ہے شخصیت سے تو یہ جان نہیں چھڑا سکتے، اب یہ کہنے پر آ گئے کہ ان کی آراء یہ شاذ ہیں، لہٰذا ان کو مسلک مذہب نہیں بنائیں گے۔ ہم تو کب کا کہہ رہے ہیں، علماء نانوتوی کی زندگی میں یہ کہتے آ رہے ہیں، رد کرتے آ رہے ہیں کہ نانوتوی صاحب کی جو آراء ہیں یہ چولیاں ہیں، یہ کفر ہیں، ان کا دفاع آپ نہ کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ آپ نے حوالہ جات تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لیے، فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیے، وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے، اور بھی بہت ساری میرے پاس کتابیں ہیں، حوالہ جات ہیں، اس عنوان پر فقیر پیش کر سکتا ہے، انہی پر اکتفا کرتا ہے۔ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے فتویٰ سے قبل علماء نانوتوی صاحب کی حیات میں، زندگی میں نانوتوی صاحب کی تکفیر کر چکے تھے، تحذیر الناس کا رد کر چکے تھے، اعتراضات علماء نے نانوتوی صاحب کی زندگی میں ہی کیے تھے۔ ابھی اور تفصیل کے اندر فقیر نہیں گیا، انہی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ ان کا پروپگنڈا ہے، ان کا جھوٹ ہے، ان کا دجل ہے، فریب ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے، دیوبندیوں کو چونا لگانا ہے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نعوذ باللہ شوق تکفیر پورا کیا۔ یاد رکھیں، جو علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ یہ تھانوی صاحب خود نقل کرتے ہیں، لوگ کافر بنتے ہیں، علماء بتلاتے ہیں۔ علماء کا کام بتلانا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری کھچ ہے، یہ چولی ہے، یہ کفر ہے، اس سے توبہ کرو۔ تو یہ علماء بھی نانوتوی صاحب کو نانوتوی صاحب کی زندگی میں کہتے رہے، رد کرتے رہے، بحث و مباحثے کرتے رہے، مناظرے کرتے رہے کہ حضرت اپنی ان کھچوں سے آپ باز آ جائے، توبہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کی اختراع ہے۔ بعد کے علماء انہوں نے تو رد کرنا تھا، جب زندگی میں علماء بڑے بڑے جن کو نانوتوی صاحب اہل ایمان کا رہنما جانے، تو بعض کے علماء اگر وہ تکفیر کریں، رد کریں، تو پھر دیوبندیوں کو تکلیف کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے تو سام الحرمین میں 1905 میں یہ فتویٰ، آپ نے عبارات نقل کی ہیں اور فتویٰ حاصل کیا ہے، لہٰذا ثابت ہو گیا کہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پر ان کا بہتان ہے، ان کا جھوٹ ہے، ان کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔